فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دیں۔ سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا۔ اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے۔ یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی، وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ رستہ ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا، وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا۔ آپ ذرا انداز دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے، فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا۔ وہ جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا، مونجدی منجی جنہوں کئی دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت عمر نے نا ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے۔ محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں، یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کریں۔ جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے، جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے۔ لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے اور آپ محبوب ہو کے۔ اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا۔ یعنی سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی۔ حضور نے سوچ ہی بدل دی، فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے، اور حضور نے زاویہ بدل دیا۔ یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا سوچ کے کہو۔ یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہتے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو۔ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو۔ 3 بار حضور نے کہا۔ اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت، تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ،
یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ. یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ. آزمائش کی تیاری کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی, ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں, اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں کی. یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا. فقیرانہ زندگی, یعنی بہت زیادہ مال ہے حضرت عثمان غنی کے پاس, لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. خود اگر پیوند لگے کپڑوں سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے تو وہ سکھی ہیں, آسان ہے. ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے نا. کیوں کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. تو جن کے محل بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی, انہوں نے پھر اپنے زاویہ نگاہ کچھ اور بنایا. بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ایک چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہونے پر بڑی دلالت کرتی, وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نا طبیب روحاں ہیں. حضور دلوں کے طبیب ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی ہیں لیکن باطن پیاسا رہ جاتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے یہ انزائٹی بھلا کس گھر میں زیادہ آتی ہے, ڈپریشن اور ٹینشن کس گھر میں زیادہ آتا ہے جس میں بہت زیادہ سہولیات ہوتی ہیں, بہت زیادہ سرمایہ ہوتا ہے, 2-4 نوکر ہوتے ہیں, وہاں انزائٹی بھی ہوتی. کیوں کہ دکھ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. جب رزق کا, صحت کا, بچوں کا سارے دکھ نکل جاتے ہیں بندے کو سہولت آتی ہے تو اب پریشان تو رہنا ہی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اب انزائٹی آ جاتی ہے, ڈپریشن آتا ہے, ٹینشن آتی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا طبیب روحاں ہیں, حضور دلوں کے طبیب ہیں. محبوب کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ حضور دل کی دنیا بدل ڈالتے. یعنی حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں جو آتا نا باطنی طور پر, روحانی طور پر وہ تبدیل ہو جاتا, اس کی کیفیات بدل جاتی. کفر, شرک, نفاق, ہر چیز سے وہ دور ہو جاتا. حتیٰ کہ ہرس, ہوس, لالچ, یہ ساری بیماریاں اس کی جان چھوڑ جاتی. خدا را میری اس بات پر خاص توجہ کرنا, ہم بھی اگر چاہتے ہیں نا بے چین روحیں چین پائیں تو پھر نا کوئی ایک بات حضور کی لے لے زندگی میں. ایک بات, ایک شخص صدر ہوا بہت بڑے غیر مسلم ملک کا, اس سے لوگوں نے کہا کہ آپ منشور دیں. یہ جو پہلی تقریر کرتے ہیں نا وزیر اعظم یا صدر, وہ تقریر دستور ہوتی ہے, منشور ہوتی ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. اور ہمارے ہاں تو بہت سارے دعوے بھی کر دیے جاتے ہیں اسی تقریر میں. اس سے کسی نے کہا کہ اتنے ملک کے آپ صدر بنے ہیں تو ملک کیسے چلائیں گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرا وہی دستور ہے, وہی منشور ہے. کہا وہ کیا؟ تو بڑی عام روایت ہم سب کو آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. وہ کہنے لگا بس میں نے طے کر لیا ہے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے اچھا ہوگا سارے ملک کے لیے وہی کریں گے. اسی میں ہم اپنا سارا دستور اور منشور رکھتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے وہ قلبی اطمینان محسوس کرتے تھے. قلبی, آپ اندر سے مطمئن ہو نا تو سادی روٹی بھی لذت دیتی ہے, لیکن ذہنی طور پر آپ کسی آزمائش کا شکار ہو تو جتنے مرضی اچھے کھانے پکا لیں. حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں کمال یہ ملا لوگوں کو کہ انہیں اطمینان قلبی, فقیری میں بھی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ 20 گویا کنیزیں تھیں جناب خدیجہ کے گھر کام کرنے, ملکہ تھیں وہ تو گویا مکے کی, لیکن جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں تو سارا مال خیرات کر دیا. وہ جن کے کام کوئی کرتا تھا وہ خود چولہے میں ایندھن جلاتی, وہ خود کھانا پکاتی, سارے کام کاج کرتی. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بندہ غریب سے امیر ہو تو وقت گزر جاتا ہے, خدا نہ خواستہ امیری سے غریبی آ جائے
تو عادتیں اب اور بن چکی ہوتی ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر زیادہ مطمئن تھی اپنی اس زندگی پر کہ محبوب کے لیے کھانا پکا کر وہ باورچی خانے سے نکلی اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گئے، اور انہوں نے آن کر کے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ کا رب کہتا ہے میرا خدیجہ کو سلام کہہ دیجئے گا۔ وہ راحت، وہ اطمینان، وہ قرار، وہ سکون